صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ العلی العظیم۔ وظیفہ حضور غوث اعظم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم۔ یا عظیم یا عظیم۔ وظیفہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ۔ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، ہماری یہ عظیم کوشش آئیے دین سیکھے کورس اپنے بالکل اب آخری درس میں شامل ہو چکی ہے، اور یہ ہمارے درس کا اب اختتام ہوا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ علم اور سیکھنے کی مجلس ہے، تو یہ لازم ہے کہ سیکھنے والوں میں سوال پیدا ہو، یہ ضروری ہے۔ اور اگر سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سکھانے والا وہ ناقص ہے، اور یا پھر دوسری بات ہے کہ سیکھنے والا ناقص ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی علم سیکھیں، آپ کوئی بھی ہنر سیکھیں تو آپ اپنے سکھانے والے سے سوال نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ضرور ہوتا ہے، آپ کوئی میتھس پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر مجھے بتائیے کہ اس میں کیا آپ نے سمجھایا ہے، کیسے ہوا ہے، میرے ذہن میں نہیں آیا۔ یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ سمجھ نہیں رہا یا وہ سمجھنا چاہتا نہیں۔ سوالوں کا پیدا ہونا یہ علم سیکھنے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے ہم ضرور ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اس کورس میں ایک پورا وقت، پورا 1 گھنٹہ صرف سوال و جواب کے لیے رکھا جاتا ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو میں سکھا رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کس حد تک آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔
کیونکہ اگر میں صرف سمجھاتے ہی چلا جاؤں اور اگر آپ کوئی سوال کریں، میں آپ کو علم دے رہا ہوں پی ایچ ڈی کا، آپ سوال کریں نرسری کا، تو مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بیچارے ابھی نرسری کے ہیں، مجھے ان کو پی ایچ ڈی کی بات نہیں بتانی چاہیے۔ اس لیے سوال کرنے والے کا راز کھول دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا راز کھولیں اور بتائیں کہ حضور میں ابھی اس لیول پہ ہوں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ یقین کریں کہ صرف یہی فرق ہوتا ہے علم والوں میں اور جاہلوں میں۔ علم والا سوال کر لیتا ہے اور جواب جان کے علم والا بن جاتا ہے، اور جاہل چپ رہ کے ساری زندگی جاہل ہی رہ جاتا ہے۔ وہ سوال نہیں کرتا، پوچھتا نہیں، اس کے اندر گنجل پڑے ہوتے ہیں، اندر ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، اندر بہت ساری اس کے اندر ایک کھچڑی پکی ہوتی ہے، لیکن وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں، بات ہی نہیں کرتا۔ تو اس سے اللہ محفوظ کرے، آمین کہو ذرا سارے، ذرا جس بھی لیول پہ ہو سوال پوچھا کرو، کبھی نہ اس سے ڈرا کرو یا سوچنا کہ دیکھیں جی کیا کہوں گا، کیسے کہوں گا، جواب پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ سارے نفس کے جال ہیں کہ یہ کہیں جان نہ لے، اس سے کہیں پتہ نہ چل جائے۔ حالانکہ آپ کے اندر جو سوال پیدا ہوا ہے وہ بہت بڑا تھا، اور اگر آپ اسے پوچھ لیتے تو خود بھی اصلاح ہو جاتی، اور کتنے لوگ اس کا جواب جانتے وہ بھی اصلاح کر لیتے۔ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جب سوال کا جواب لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی وہی سوال ہوتا ہے، لیکن وہ پوچھ نہیں پاتے، آپ پوچھ لیتے ہیں، اور اندر ہی اندر وہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، یار میرا بھی پردہ رہ گیا ہے اور دیکھو مجھے جواب بھی مل گیا۔ تو بتائیے کتنا فائدہ ہوا، آپ کو بھی ہوا اور جو لوگ بیٹھے تھے انہیں بھی ہوا۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں انتظار میں ہوں، مجھے لکھ کے پیش کر دیں ادھر سے، اگر بچی، میں نے کہا بھی تھا کوئی کھڑی کریں چھوٹی، مجھے دے سوال دے مجھے اپنے۔ ادھر سے بھی کوئی سوال ہے، ویسے زبانی پوچھ لیں پہلے اگر کوئی ذہن میں ہے تو، مردوں کی طرف سے پہلے۔ جی 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 مختصر کریں، مختصر کریں، مختصر۔ بہت اچھا سوال کیا گیا۔ سادہ سی بات ہے، جب آپ ظاہر کو سنوارتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے، یہ دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ظاہر سنوارتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے باطن پہ پڑتا ہے۔ مثلا آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے، صاف ستھرا آپ نے لباس پہنا، تو خود ہی دل کرے گا یار نماز نہ پڑھ لوں جلدی سے، میں خود ہی جی چاہے گا کہ میں ذرا درود شریف نہ پڑھ لوں، کیونکہ آپ ظاہری طور پہ صاف ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ باطنی طور پہ صاف ہو گئے ہیں، یعنی آپ کی جو ہڈن پرسنالٹی ہے وہ صاف ستھری ہو گئی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھا ذاکر، اچھے ذکر کرنے والے ہیں اور آپ ایک میلا لباس پہنیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ وہ اندر کی پاکی یہ تقاضا کرے گی اب تم باہر بھی پاک ہو جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے نا، یہ دونوں کٹھے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ نے اگر جو ہے وہ ظاہری پاکی لی ہے، بیٹا ادھر ہی کھڑی رہو، ادھر ہی کھڑی رہو، ادھر ہی کھڑی رہو، دیتی جاؤ بس جلدی سے۔ چھوٹا لکھیے، ایک جملہ لکھ کے بھیجیے، یہ لمبا سوال مشکل ہو جائے گا پڑھنا۔ یہ دیکھیں اتنا لمبا سوال میں پڑھوں گا تو مجھے کم از کم اس کے لیے کوئی مجھے 1-1.5 منٹ چاہیے۔ ایک جملہ لکھیے بس، آسانی ہو جائے۔ تو دونوں چیزیں کٹھی ہیں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ اس کا اثر آپ کے لباس پہ جائے گا، آپ کے چہرے پہ آئے گا، آپ کی ظاہری حالت پہ جائے گا۔ اوکے، اگر آپ صاف ستھرے ہو رہے ہیں، صابن اچھی طرح ملا ہے، اچھی طرح سے آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے غسل کیا ہے، تو اس کا اثر آپ کی نماز پہ جائے گا۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہ آپ نے جو بات پوچھ لی ہے اس پہ تھوڑا سا تفصیلی جواب درکار ہوگا، میں سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ اخلاص آپ کو بس اتنا جان لیجئے، شو نہیں کرنا پڑتا
یہ اللہ شو کروا دیتا ہے اور خود بتا دیتا ہے کہ میرے یہ بندے اخلاص والے ہیں، لہٰذا وہ راز یقیناً ہے آپ کے اور بندے اللہ کے درمیان، وہ راز ہے اخلاص، لیکن اللہ اپنی رحمت سے جب چاہتا ہے اس راز کو کھول بھی دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ مخلص آدمی ہے، اس کے قریب جاؤ۔ حالانکہ آپ صرف چاہ رہے تھے کہ نہیں کسی کو پتہ نہ چلے، میرا اور میرا رب جانے، بس میں اخلاص سے کام کر رہا ہوں اور مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ اسے کھولے گا تاکہ میرے بندوں کو عزت ملے، میرے بندوں کو برتری ملے، بندے بڑے ہوں، اور یہ اللہ کا نظام اسی طرح ہے، وہ جب چاہتا ہے اخلاص والوں کو کھول دیتا ہے۔ اور کوئی سوال مردوں کی طرف سے؟ خواتین کی بیعت کے حوالے سے تھا کہ جو ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کے بعد آپ کا وہ ہسبینڈ اجازت دے گا تو پھر آپ بیعت کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال کیا گیا، ہر سال یہ سوال ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال ہی ہم یہ سوال سنتے ہیں اور ہر سال ہی جواب دیتے ہیں اور ڈیٹیل سے دیتے ہیں، لیکن اگلے سال پھر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن سے آیت کریمہ پڑھی تھیں، آپ نے اسے سنا، سورہ ممتحنہ میں اللہ نے باقاعدہ حضور علیہ السلام کو اس میں انوالو کیا ہے اور آپ کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ باقاعدہ عورتوں کے لیے بڑا ضروری عمل ہے، کیونکہ یہ اگر سیکھیں گی، یہ اگر کسی اللہ والے کی تربیت میں رہیں گی، صوفیہ بنیں گی، تو ان کی اولادیں بھی صوفی بنیں گی اور ان کے گھر بھی صوفیاء کے گھر ہوں گے، ان کے گھروں میں بھی ذکر کی مجالس ہوں گی، اللہ اللہ ہوگی۔ ظاہر ہے کسی اللہ والے کے ساتھ جڑیں گی تو اللہ اللہ ہی سیکھیں گی، بولو نا بھائی، کیا سیکھیں گی وہاں سے؟ میک اپ تو نہیں سیکھیں گی نا، وہاں سے اللہ اللہ ہی سیکھیں گی۔ تو اللہ اللہ سیکھیں گی تو گھر جائیں گی تو اللہ اللہ ہی ہوگی۔ تو اس لیے ان کو بیعت ہونا، میرے خیال میں، میری اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیعت ہونا مردوں سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مردوں کے معاملات ذرا اور ہوتے ہیں، مرد اور انداز سے چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا عورت کے لیے یہ سعادت لینا بہت بڑا کرم ہے۔ ہاں اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اجازت لینے کے چکروں میں ہے تو پھر تو بہت ساری مشکلات ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اگر عورت اجازت لینا چاہ رہی ہے اور بے دین شوہر ہے، پہلے بے نماز ہے اور وہ بیچارہ پہلے دین سے دور ہے، وہ کیسے تمہیں اجازت دے گا؟ مجھے بتائیے کیوں دے گا؟ یا آپ سمجھتے ہیں اسے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی اس کی توہین نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ اس میں کسی انسان کی اجازت لینا یہ اللہ کے ذکر کی توہین ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کے لیے کسی انسان سے پوچھیں کہ میں ذکر کروں یا نہ کروں، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بڑا بیٹا ہے یا شوہر ہے، وہ بھائی وہ اللہ کا ذکر ہے نا، اس میں اللہ انوالو ہے، رسول انوالو ہے، اس میں آپ انسان اور میں انسان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی۔ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، قبر میں سوال جواب ہونے ہیں، تو وہاں پوچھا جائے گا تم نے اللہ کا ذکر، مجھے شوہر نے منع کر دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں یہ نہیں ہوتی، تو فرشتے کہیں گے لاؤ نا اس کے شوہر کو بھی ادھر اور دونوں کو ذرا کٹھا پکڑو۔ اللہ کے ذکر کے لیے کسی انسان کی ضرورت کیسے ہو سکتی؟ ہاں آپ گھر کا کام کریں، آپ بازار جائیں، آپ گھر کے معاملات کریں، اس میں شوہر سے پوچھیں، بھائی سے پوچھیں، باپ سے پوچھیں، بھائی دنیا کے کام ہے نا، بولو تو وہاں تو پوچھیں نا آپ۔ تو جہاں نماز، روزہ، نیکی، اللہ رسول آئے گا، وہاں شوہر باپ کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میں نافرمانی نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آپ کی صحیح ترتیب سکھا رہا ہوں۔ وہاں پہ آپ کو اپنا آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ میرا ذہن کیا ہے، میرا شعور کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو بڑی عقل مندی سے چلا جائے، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عورت کی بیعت انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے اور مردوں سے زیادہ فائدہ اس کا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ عورتوں کے لیے تو قرآن میں حضور کو حکم دے کے کہا گیا ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، اور ہمیں حضور نے بس اپنا طریقہ دیا تھا کہ آئے عبادہ بن صامت سے روایت کہ سب صحابہ سے کہا بھائی آؤ مجھے دیکھ لو، بیعت ہو کر لو میری بیٹھ کے۔ حضور نے اپنا طریقہ دے دیا، اللہ نے حکم دیا کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے حضور سے خود ہی وہ ہو گیا اور مردوں کے لیے فضیلت بیان کر دی۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ اور مردوں میں کوئی سوال پوچھ لیں پھر میں یہ بولتا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ کسی نیکی کو بنانے کے لیے کیسے انوائرمنٹ کو اپنا چینج کرنا چاہیے؟ جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ نے چیزیں بتائی ہیں، ان نیکیوں کو اپنانے کے لیے کون سے اسٹیپس ہم یوز کریں کہ جس سے ہم اس کی رسائی کر سکیں؟ بہت اچھا سوال کیا گیا کہ جو آپ نے باتیں کی تھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، وہ اگر میں کرنا چاہتا ہوں اپنے ماحول میں تو کیسے کروں گا؟ بس استقامت ہے، اس پہ مسلسل لگے رہیں، بس وہ کام مسلسل جاری رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر وہ چیزیں خود ہی پیدا ہو جائیں گی۔ جیسے میں ذکر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ
دنیاوی کام سیکھنے کے لیے کتنے کتنے سال لگاتے ہیں. جی میں لکڑی کا کام سیکھ رہا ہوں کہ مجھے 1.5 سال ہو گیا. میں جی یہ لوہے کا کام سیکھ رہا ہوں، مجھے 2 سال ہو گئے. میں جی یہ فلاں جو ہے وہ جگہ پہ جا رہا ہوں کام سیکھنے کے لیے، کتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں؟ مجھے 3 سال ہو گئے. تو آپ دنیاوی کام کے لیے 3 سال لگائیں، اللہ کے ذکر کے لیے آپ 6 منٹ نہ دیں، اور آپ کہیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ آپ 6 دنوں میں سیکھ جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. آپ نے پورا ایک وقت دینا ہوتا ہے، چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس میں کامل ہو جاتے ہیں. اور کوئی مردوں کی طرف سے؟ نماز کے اندر خیال آ جاتا ہے اور اسے وسوسہ کہتے ہیں. نماز کے اندر خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے. وسوسہ کہتے ہیں کہ ایک شیطان ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہر وقت بندے کے دل میں اپنی تھوتنی ڈال کے اس کے اندر خیال ڈالتا رہتا ہے. تو یہ نماز میں آ جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بلکہ بزرگوں نے تو یہ لکھا کہ جتنا بڑا وسوسہ اتنا ہی بڑا ایمان. بولو کیا کہا میں نے؟ ہاں، اتنا بڑا ایمان والا آدمی ہے کیونکہ اس کا وسوسہ بہت بڑا آیا اسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اور چور، یا چور کی مثال لے لیں تو چور اسی گھر میں جائے گا نا جہاں کچھ پڑا ہوگا. جی جہاں بالکل وہ خالی گھر ہے، مطلب دروازہ بھی نہیں لگا ہوا اور ابھی وہ مطلب بالکل ویسے ہی بنا ہوا ہے، سیمنٹ بھی کوئی نہیں ہوا اور پلستر بھی کوئی نہیں ہوا، دروازہ بھی کوئی نہیں، وہاں چور نے گھسنا ہے. ہمیں اندر جا کے میں وقت ضائع کرنا ہے، یہاں خالی گھر ہے. تو جو گھر اندر سے سجا ہوا اور اندر مال و دولت اسے محسوس ہوگا، وہاں چور گھسے گا. ایسے ہی شیطان نفس وہاں جال ڈالے گا جہاں اسے پتہ ہے یہ ایمان والا دل ہے، یہ ایماندار ہے، لہذا اس ایمان کو چھیننے کے لیے وہ پھر کوشش کرے گا. اس لیے سمجھ آ گئی جی کہ وہ وسوسہ آئے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وسوسے کو پھر روکنا ہوتا ہے. روکنا کیسے ہے کہ اس کے پیچھے پڑ نہیں جانا یا اس کو ہر وقت سوچتے نہیں رہنا، بلکہ روکنا اس طرح سے ہے اس کو اسی وقت دور کیا جائے، دوبارہ نماز کی طرف توجہ کی جائے، دوبارہ الفاظ نماز کے اس کو ذہن میں لائے جائیں، اس کو بار بار دہرایا جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں. پھر آئے گا، پھر اسے دور کر دیں، پھر دوبارہ سے نماز میں چلے جائیں. تو یہی چلے گا. بولو یوم یقوم الحساب تک جی یہی رہے گا، ایسے ہی رہنا ہے یہ کہ آپ کو آخری وقت تک بھی وسوسہ آئے گا، اسے بھی دور کریں، پھر نماز میں واپس چلے جائیں. تو یہی رہے گا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ابھی ذرا ٹھہر جائیں بیٹا، بیٹھ جاؤ، اب ذرا بیٹھ جاؤ. ایسے ہی جیسے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو مکھی آ جاتی ہے، تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ مکھی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور مکھی کو اڑاتے ہیں اور اڑا کے آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں جب تک گھر سے باہر نہیں نکل جاتی میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا جاؤں. وہ بھائی ایسے تو نہیں کرتے نا، آپ اڑا دیتے ہیں اور ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر آ کے بیٹھے کہ بولو پھر کیا کرو گے، پھر اڑا دیں گے، پھر کھانا کھائیں گے. تو ایسے ہی ہوگا. تو یہ ساری زندگی یوں ہی رہنا ہے. کوئی کتنا بڑا ولی بنے یہ کہے کہ مجھے وسوسہ نہیں آتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے. کیونکہ شیطان نے اپنا کام کرنا ہے، رحمان نے اپنا کام کرنا ہے. تو دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تم نماز پڑھتے جاؤ بس. بعض لوگ اس لیے بھی یہ نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں جی ہمیں چونکہ خیال ہی بڑے آتے ہیں، خیال بڑے آتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. اچھا جب تم نہیں پڑھتے تو خیال کیا نہیں آتے کیا؟ اس وقت بھی تو خیال ہی آتے ہیں. تو دونوں میں خیال ہی ہیں، تو اس لیے وسوسہ رہے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ. اور کوئی سوال ادھر سے کوئی مردوں کی طرف سے ہے تو پوچھے پہلے، پھر میں ادھر آتا ہوں. جی جی بہت ضروری ماشاءاللہ پوچھا. دیکھیں یہ ضروری ہے کہ آپ نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے اس بار کچھ حدیث عرض کی ہیں، جس میں ایک حدیث آپ نے سمجھی ہوگی، یاد رکھنی ہے. وہ حدیث آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ حضور اسلام نے پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سب سے طاقتور شخص کون ہے، یا اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ یاد ہے وہ حدیث؟ بولیے. تو آخر میں آپ نے یہی فرمایا وہ شخص جس کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے صدقہ ہو تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. تو وہ شخص طاقتور ترین انسان ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اس صدقے کو چھپا سکتا ہے. تو ایسے ہی وہ جو عزت نفس ہے کسی کی، اسے مجروح نہیں کرنا ہے، کسی صورت بھی نہیں کرنا ہے. آپ ضرور اس سے دیں، تحفہ دیں، آپ اسے زکوٰۃ دیں جو بھی مستحق ہے. ظاہر ہے غریب آدمی ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے،
تو اب اسے یہ بالکل نہ بتائیں، یہ منع کیا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بالکل نہیں بتانا. یہ صورتحال بہت ہی خراب ہوتی ہے، اور ایسے شخص کی جو پھر اب اس کا ذہن جیسے ڈسٹرب ہوتا ہے کہ میں یار زکوٰۃ لے رہا ہوں، حالانکہ اسے پتہ ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن کوئی بھی یہ چاہے گا نہیں کہ اسے زکوٰۃ ملے. بولو، تو اس لیے کبھی نہیں اسے بتانا، آپ نے اسے ہمیشہ چھپانا ہے، اور اس کو تحفہ کہہ کے، پیار محبت کہہ کے اسے دے دینا ہے، اور کبھی یہ ظاہر بھی نہیں کرنا کہ میں نے زکوٰۃ دی تھی. یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ اسی پہ ہم سب کو توفیق دے. جی سوال پوچھیں. آپ نے سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں آپ نے ایک لیکچر شارٹ بنایا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر ہوا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. جی اس میں آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ کسی کی مدد کرنا، اس طرح کی چیزیں آپ نے بیان کی. جی جی لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی کو دین کی طرف لاتا ہے یا ان کو نیکی کی طرف لاتا ہے، ہوں. وہ بھی اسی رتبے میں رہے گا یا اس کا درجہ کچھ الگ ہے؟ جس کو دین کی طرف بلانے کی توفیق ملتی ہے وہ نفع پہنچانے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. دیکھیے یہ تو سب سے بڑا نفع ہے. مطلب آپ نے اگر کسی کو جنت کی طرف راستہ دیا ہے اور جہنم سے بچا لیا ہے تو اس سے بڑی کیا نفع کی بات ہوگی. مطلب آپ کسی کے لیے نلکا لگا دیتے ہیں، آپ مخلوق کے لیے ہسپتال بنا دیتے ہیں، آپ بہت اچھا کوئی جو ہے وہ نیکی کا راستہ لوگوں کے لیے کھولتے ہیں اور لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، تو سب سے بڑی آسانی تو انہیں جنت میں لے جانے کی ہے نا. بولو، سب سے بڑا تو یہ عمل ہے نا کہ آپ اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ تو نفع میں سب سے بلند انسان، کہ وہ لوگوں کو نیکی کا راستہ اس طرح دکھا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کے ساتھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ توفیق دے، یہ تو سب سے بڑی نفع کی بات ہے، اس سے بڑی کوئی نفع کی بات نہیں ہو سکتی. جی مجھے اب اجازت دیں، ذرا ادھر پڑھ لوں. پوچھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیبوں کی بات ہے یا پھر حضور سے کامل محبت ہو تو پھر ہی زیارت ہوتی ہے. بہت خوبصورت سوال کیا گیا. دیکھیے آقا دو جہاں کی زیارت کا معاملہ جو ہے اس میں ایک اصول یاد رکھ لیں، وہ جسے چاہیں جمال اپنا دکھا دے. بس یہ جملہ یاد رکھیں. میں نے کیا بولا؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ دروشی پڑھیں، آپ کتنی آپ عبادت کریں، آپ بڑی محبت کریں حضور سے، رج کے کریں، کرتے جائیں، ہمیشہ کریں، لیکن وہ جسے چاہیں جمال اپنا دکھا دیں. یہ کوئی ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے. جب وہ دکھانے پہ آئیں گے تو انہوں نے آپ کا کوئی عمل نہیں دیکھنا، اور وہ آپ کو خود بھی مل جائیں گے، سینے سے بھی لگا لیں گے، پیار بھی کریں گے. اور اگر وہ نہیں آ رہے، آپ کو اس طرح سے زیارت نہیں ہو رہی، تو یہ مت بھولیں کہ حضور جب نہیں آ رہے نا تو اصل میں وہ کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں اس کا وہ نقطہ عروج پہنچے وہاں میں زیارت کرواؤں اسے. تو اس لیے بد دل ہو جانا، یہ سوچنا کہ دیکھیں اتنی دیر سے صاحب سے کہہ رہا ہوں مجھے تو نہیں ہوئی، فلاں کو ہو گئی، فلاں کو ہو گئی، مجھے تو نہیں ہوئی. او بھائی یہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول کا انداز ایسا نہیں ہے کہ وہ تو آپ کے دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں، اور اس قدر وہ قریب ہیں کہ اللہ نے اپنا ذکر کیا تو یہ فرمایا کہ حبل الورید، میں تمہاری حبل الورید سے بھی قریب ہوں، تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں. لیکن جب حضور کے لیے کہا تو فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ لو حضور کے لیے بولیے جانوں سے بھی قریب ہیں، اور اپنے لیے میں شاہ رگ سے قریب ہوں. تو بتائیے جو جانوں سے بھی قریب ہے تمہیں زیارت کا کیا. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی، بڑی تسلی ہوئی اس سے. تو کسی ساتھی نے پوچھ لیا کہ حضور بڑی دیر سے مجھے زیارت نہیں ہوتی، اور میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، بلکہ میں نے درود ناریہ بھی پڑھے ہیں، درود ناریہ بھی اسی نیت سے پڑھے ہیں کہ زیارت ہو، لیکن حضور نہیں ہو رہی. میرے حضرت نے کمال جواب دیا. آپ نے ساتھ میں بیٹا بات سنیں. ایک تو بات یہ ذہن نشین کریں کہ حضور بڑے اختیار والے ہیں، آپ بڑے با اختیار ہیں، اور آپ کا اختیار بہت بڑا ہے. مطلب جو شخص قرآن کی آیات کو جیسے چاہے بدل لے، اللہ کے حکموں کو جیسے چاہے بدل لے، تو بتائیے وہ کیسا اختیار والا ہوگا. وہ چاہے تو، بلکہ ایک صحابی ایسے بھی آئے تھے بولیے کہ ان کے پاس حضور، جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا حضور مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، میں نہیں پڑھ پاؤں گا.
تو میں سیدھی بات کر رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہونی 5 نمازیں. تو آپ نے کہا اچھا تجھ سے نہیں ہوں گی؟ پکی بات ہے. کہا نہیں ہوں گی حضور. میں اچھا صرف تیرے لیے 3 نمازیں بس پڑھا کر. تو اس کو حضور نے 3 نمازیں دے دی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو وہ کر سکتا ہے یہ اختیار ہے حضور کا. بہت بڑے با اختیار رسول ہیں آپ. تو ایک تو تم نے یہ کہا کہ وہ زیارت نہیں ہو رہی، تو یہ نہ سمجھنا کہ حضور کی شاید کچھ ایسا معاملہ بنا ہوا ہے، تیرے گناہ انہیں روک رہے ہیں. استغفر اللہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ تیری شاید اس حد تک تو نہیں جا رہا، تو وہ رکے ہوئے ہیں تیری وجہ سے. یہ غلطی نہ ذہن میں رکھنا، وہ تیری وجہ سے نہیں رکے ہوئے، کسی خاص حکمت سے وہ زیارت نہیں ابھی کرا. ایک تو یہ بات سمجھ آئی. دوسری بات انہوں نے اس سے بھی اچھی کر دی. فرمایا کہ یہ جو آپ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ جو آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور یہ دین کی محبت میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں جسم، آپ کا چہرہ، آپ کے کپڑے، آپ کے گھر کے انداز، یہ سارے حضور جیسے بنے ہوئے ہیں. تو حضور تو تیرے اندر شامل ہو چکے ہیں. تو زیارت کروا رہا ہے. ہاں ہاں، تو زیارت کو رو رہا، تیرے اندر شامل ہو چکے ہیں، تیرے بازوؤں میں ہیں وہ. او ہو، تیرے جسم کے اندر شامل ہو گئے ہیں. تو زیارت کی روتا ہے یار. او ہو، ایسے دل ٹھنڈا ہو گیا. تو اس لیے جب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو حضور کرتے تھے، تو اسی زیارت کہتے ہیں. جی بھئی ایک شخص تو زیارت ہو گئی ہے، نماز وہ ایک نہیں پڑھتا، تو کیا کریں؟ وہ تو حضور نے کرم کیا نا. بولو، وہ تو آقا نے کرم کیا، زیارت ہو گئی. لیکن وہ برکت کہاں ہے جو حضور کی ہے؟ اگر وہ آپ کے اندر ہے اور آپ کا اس چہرہ، آپ کے جسم، آپ کے حالات، ہاتھ پاؤں، وہ وہی کام کر رہے ہیں جو حضور کرتے تھے، تو یہی زیارت ہے. جو تو اندر ہے نا، یار تیرے اندر وسدا. میں کہا کہو نا سبحان اللہ. تینوں ہے وہیں پہ. جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، روز محشر ان کا امام کون ہوگا؟ شیطان. بھائی بیعت ہی نہیں ہے، مطلب کسی کے پیچھے ہی نہیں چلتے. تو کسی کے پیچھے تو چلتے ہیں نا. نہیں سمجھ آئی؟ تو بھئی انسان کیسے ہو سکتا ہے کسی کے پیچھے نہ چلے؟ اس کا ذہن یا لیفٹ ہے بولو یا رائٹ ہے. سینٹر میں وہ چل ہی نہیں سکتا. انسان کے ذہن کو، شعور کو بنایا ہی ایسے گیا ہے، یا یہ رائٹ چلے گا یا یہ لیفٹ چلے گا. اگر رائٹ جائے گا تو اللہ والوں کے پیچھے جائے گا، رسولوں کے پیچھے جائے گا، نیکوں کے پیچھے جائے گا. اور اگر ان کے پیچھے نہیں ہے تو کیا درمیان میں ہے؟ بولو نہیں، لیفٹ ہے. لیفٹ کے کون ہے؟ لیفٹ شیطان، نفس. اس لیے امام وہاں شیطان ہی ہوگا. سارے شیطانوں کے چیلے ان کے پیچھے ہوں گے. یہ سارے کافر کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ بولو شیطان. شیطان ان کے آگے ہوگا. اور اسی طرح جو نہیں کوئی بھی امام اپنا بناتا، وہ یہ میرا بڑا سخت جملہ ہے، اللہ کرے کہ مجھے آپ معاف کر دیں اس پہ، بلکہ میں نے نہیں کہا، یہ تو بزرگوں نے کہا ہوا ہے. جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا شیخ شیطان، اور اس کا شیطان ہی ہے. اب اس کو بڑی تکلیف ہوگی یہ سن کے، ہوئے اندر سے درد اٹھے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اتنی بڑی میری بےزتی کر دی. اچھا میرا شیطان ہے تو مان، تو برا جتنا مرضی مان، جو ہے وہ ہے. بولو نا بھائی، تو جتنا مرضی برا مان اس کو. بھائی جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں اتنی بےزتی کر دی میری، مجھے شیطان کے پیچھے کہہ دیا. تو پھر لگ جا کسی اللہ والے کے پیچھے، تم مان جا. تو بھی نہیں مانتا تو ہم بھی نہیں مانیں گے. بولو نا بھائی، اگر تو نہیں مانتا تو ہم کیوں مان جائیں؟ تو اگر ڈھیٹ ہے، اگر تو غلط ہو کے، جھوٹا ہو کے اتنا پکا ہے، تو ہم سچے ہو کے پکے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے اگر ہم بزرگوں کے پیچھے ہیں تو ہم کیوں نہ بھائی سچ بولیں؟ تو چل پیچھے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سادہ سی بات ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا امام وہاں شیطان ہی ہوگا. اعتکاف کے لیے کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ جی نفلی اعتکاف یا سنت اعتکاف دونوں کے لیے ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے، کیا وجہ سن لیں. اس کی وجہ انتظامی امور ہیں. کیا امور ہیں؟ انتظامی امور ہیں. ظاہر ہے آپ گھر میں ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اور اس میں آپ انتظامات کے حوالے سے دیکھتے ہیں. بچے ہیں، آنا جانا ہے، ہاسپٹل ہو سکتا ہے، کوئی مطلب ویسا مریض ہو سکتا ہے گھر میں. اس کے لیے پھر ظاہر ہے اس کو کنسلٹ کرنا ہوگا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تسلی سے تاکہ میں اعتکاف کر لوں. تو بہترین شوہر تو وہ ہے جو یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اجازت لیا تم نے اچھی بات کر دی، لیکن اللہ رسول کے راستے پہ میری کیا ضرورت ہے تجھے روکوں. بسم اللہ پڑھو. تم اعتکاف کرو گی تو سب سے زیادہ برکت تو اللہ مجھے ہی پہلے دے گا نا تیرے اعتکاف کی، کیونکہ تو میرے گھر میں اعتکاف کر رہی ہے. میرا ہی نور پیدا ہوگا، میرے ہی رزق کو اللہ بڑھائے گا، مجھے ہی سکون ملے گا کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں گے. تو وہ تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی، پھر وہی بات آ گئی کہ اگر وہ بے دین آدمی ہے، پہلے ہی ہاتھ چھوٹ ہے،
منعوس ہے، بد نصیب انسان ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے بالکل ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو تو اگر پوچھا گیا تو یہ بجائے الٹا مجھے شاید ڈانٹے گا، اور بلکہ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ یہ بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر نہ اجازت مانگے، پھر اس کو بے ادبی پہ مجبور نہ کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک دفعہ پوچھ لیں۔ پوچھا گیا میں قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی لیکن میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، تو پہلا تو جملہ ہی بڑا خطرناک بول دیا آپ نے، قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی۔ تو یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے زندگی میں جس نے اپنی زندگی کا 70 سال 60 سال 50 سال ایسے گزار دیے اب قرآن کے بغیر، قرآن گریبان پکڑ لے گا اس کا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی بڑی ترول ہوگی کہ اتنا بڑا ظلم کہ تم نے بچے بنا لیے، کاروبار بنا لیے، شادیاں بنا لیں، گھر بنا لیے، روزانہ کھانا پینا تو بناتی ہے، سب کچھ کر دی، صرف چھوٹنا تھا، قرآن ہی چھوٹنا تھا، تو اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا۔ بہت بڑا یہ جملہ ہے، تو اللہ اسے توفیق دے دے۔ آمین کہو ذرا سارے، ان کے لیے دعا کرو یار، جی دعا کرو ان کے لیے، بہت بڑا جملہ کہ میں قرآن، جی ہاں جی میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو ایک تو اس طرف توجہ کریں، فوراً قرآن کی طرف آئیں، اعتکاف دیکھی جائے گی بعد میں، اعتکاف اس طرح سے آپ پہ فرض تھوڑی ہے، تو اعتکاف نہیں بلکہ قرآن آپ پہ فرض ہے۔ قرآن پڑھنا سارے بولو فرض ہے، پھر بولو ہاں جی، نماز سے زیادہ فرض ہے یہ، تو اسے پڑھا نہیں ہے تو اعتکاف کا آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے پہلے ان 10 دنوں میں آپ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کو ذرا اچھی طرح پڑھ لیں، اور اگر اعتکاف بیٹھ کے یہی نیت کریں گے کہ میں 10 دن میں قرآن اپنا ٹھیک کر لوں گی، تو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ضرور بیٹھیں اعتکاف، لیکن قرآن پڑھیں، اس میں سمجھیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھیں۔ شوہر فوت ہونے سے پہلے یہ کہہ گیا کہ اپنے گھر یعنی ماں کی طرف نہ جانا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ لو جی، فوت ہونے سے پہلے یہ بات کہہ گیا، یہ بھی ہم نے نا ایسی زبردستیاں شروع کی ہوئی ہیں ہم مردوں نے کہ ہم اس پہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے کل حشر کے دن۔ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بہت بڑا فساد ہے کہ جو ماں کی طرف جاتی ہے تو ہوتا ہے، ورنہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، سارے جانتے ہیں، بولو نا بھائی، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں ہر گھر میں کہ جو ماں کی طرف جاتی ہے تو وہاں سے سیکھ کے آ جاتی ہے، وہاں جاتی ہے تو وہاں سے یہ فلاں ہوتا ہے، تو میں نہیں جانے دینا، چھوٹے موٹے مسائل ہیں، وہ تو ہر گھر میں ہیں۔ لیکن آپ اس کو اس طرح بالکل ہی بند کر دیں، بس یار کافی ہو گئے، بالکل ہی بند کر دیں، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو بالکل ہی نہیں جانے دوں گا، تو یہ آپ نے جو حق چھینا ہے، اس چھیننے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اب خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ آپ اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو کسی صورت بھی اپنے ماں باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، الا کہ وہ کوئی کافر لوگ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ وہاں جاتی ہے تو وہاں جا کے کفر کا مطلب کام ہو جائے گا، باقی تو چھوٹے موٹے معاملات ہیں، ناراضگیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں۔ تو شریعت نے اسے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کی اگر زوجہ کو ایسی حالت ہے کہ وہ جا کے وہاں جاتی ہے تو اس سے کفر کا خطرہ ہے، تو پھر تو روکیں آپ، ورنہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے ماں باپ سے روک سکیں، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے، اس کی وہ صاحبزادی ہے، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اور وہ تڑپ رہے ہیں بیچارے، اور یہ مرد بن کے اپنی طرف سے تو بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے حضور کی وہ حدیث کئی بار سنائی آپ کو، آقا اسلام نے فرمایا انتہائی کمینہ شوہر ہے وہ جو اپنی بیوی کو دبا کے رکھے۔ یہ میرے نبی کی بڑی سخت زبان اقدس سے، میں ایسا جملہ بہت کم بولا ہے آپ نے، بولیے، مطلب آپ کی زبان سے سخت جملے بہت کم نکلے ہوئے ہیں، بہت ہی کم، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ایک تو ایک بڑا سخت جملہ آپ کا یہ بھی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے کہ نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا۔ تو ایسے یہ بھی بڑا سخت ہے کہ وہ شخص کمینہ ہے جو اپنی بیوی کو دبا کے رکھنے کی کوشش کرتا، ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ جو، اور اس کے دوسری طرف بولا کہ وہ شخص میرے بڑے نزدیک ہے جو اپنی بیوی کے آگے دب کے رہتا ہے، اور اس طرح سے رہتا ہے کہ جیسے دبا ہوا ہے، حالانکہ وہ چاہے تو کوئی بھی بات کرے، اس کی بیوی بات بھی سنتی ہے، مانتی بھی ہے، لیکن اس کا رویہ کیسا ہے؟ بولیے، بول دو یار،
دبا دبا سا، اچھا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ ٹھیک ہی کہتی. یہ جو انداز ہیں یہ حضور کو پسند ہے، اور یہ آقا دو جہاں کا اپنا طریقہ ہے. حضور نے اپنی زوجہ کے اوپر کبھی کسی حوالے سے ایسا معاملہ نہیں کیا. آپ چاہتے تو آپ اس کائنات میں سب سے سخت شوہر بن سکتے تھے، سب کچھ تو اللہ نے دیا ہوا تھا آپ کو، لیکن آپ بولیے نرم ترین شوہر. تو اللہ ایسی توفیق دے. یہ جملہ اس نے جو کہہ دیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو چکا ہے 2 نفل توبہ کے پڑھے، اللہ سے معافی مانگے اور جا کے اپنی ماں سے ملے، دیکھی جائے گی قیامت کے دن. کوئی ایسی بات نہیں. اعتکاف کے متعلق کچھ بہنوں کو ابہام ہیں کیسے بیٹھیں. تو یہ یاد رکھیے، اعتکاف عورت کے لیے ویسے تو 10 دن کا ہی ہوتا ہے جو سنت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے، تو پھر وہ جب پاک ہوں گی اسی دن اعتکاف بیٹھیں گی. اگر وہ 23ویں دن، جی میں عرض کرتا ہوں 23ویں دن پاک ہوئی ہیں تو 23ویں دن اعتکاف میں چلی جائیں، اور نیت تو سنت کی ہی تھی، تو اللہ کی بارگاہ سے انہیں سنت کا ہی ثواب ہوگا. حالانکہ وہ 20ویں روزے اعتکاف نہیں کر رہی، وہ 23ویں روزے جا کے بیٹھی. تو اس لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ اب 27ویں آئے گی تو پھر میں نفلی یا میں اس وقت بیٹھ جاؤں گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جب پاک ہو گئے ہیں اسی وقت اعتکاف میں چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں 1 منٹ آتا ہوں، میں یہ کر لوں. اگر پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی مرید شیخ سے دور ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ بس ختم ہو گیا کام. شیخ سے دور ہو گیا تو یہی تو چاہتا تھا شیطان نفس. نماز چھوڑ دی، نیکی چھوڑ دی، وظائف چھوڑ دیے، یہ تو قابل واپسی ہیں چیزیں کہ آپ توبہ کر کے دوبارہ نماز شروع کر دیں، توبہ کر کے دوبارہ سے آپ وظائف شروع کر دیں. اگر شیخ سے ہی دوری ہے تو یہی تو بس کام تھا کرنے کا. بس اس نے اس اجڑ سے علیحدہ کر دیا آپ کو، اور اب آپ جائیں گے بھیڑیے کے پاس، اب آپ جائیں گے نفس کے چیر پھاڑ میں، کیونکہ اس نے آپ کو اجڑ سے علیحدہ کر دیا. یہی وہ چاہ رہا تھا. بولو نا بھائی، اندر تھے تو بچے ہوئے تھے، تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر وہ چلا گیا ہے تو اب کوئی حل نہیں. اور خواب میں بار بار جسم روح سے نکلی ہے اور پھر واپس آئی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے. آپ اپنی آخرت کو بہتر کریں، اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. انسان کو اپنی ذات کے لیے بہترین دعا کیا مانگنی چاہیے؟ سب سے بہترین دعا انسان کو جو قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کی طرف سے دی، حضور کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ یہی کہا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حضور کو باقاعدہ اللہ نے سکھائی کہ آپ یہ دعا کریں. اور دوسری دعا حضور نے جو کو سکھائی گئی وہ ربی زدنی علما. تو یہ بہترین دعائیں ہیں، بڑی اعلیٰ دعائیں. اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، آخرت بھی آ گئی، دنیا بھی آ گئی، علم بھی آ گیا، شعور بھی آ گیا. تو یہ 2 دعائیں بڑی اعلیٰ ہیں، انہیں مانگنا چاہیے. پوچھا گیا کسی بھی پیر یا مرشد کی بیعت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں جن کو دیکھ کر بیعت کیا جائے؟ وہ میں نے بڑا تفصیل سے آپ کو پوائنٹس بتا دیے تھے، 6-7. وہ پلیز اسے دیکھ لیں. وہ جو شیخ کے اوصاف ہیں وہ ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے. شادی کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے لڑکے اور لڑکی میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس میں تو بس یہی ہے کہ خدارہ ذات برادریوں سے باہر نکلیں. انشاءاللہ تو کہہ دے ذرا. یہ ٹلا ٹلا کہا ہے آپ نے، ویسے نہیں نکلنا آپ نے. ویسے یہ سب سے پہلے ہے، اسلامی نقطہ نظر میں ذات برادری سے باہر نکلیں اور اس کو اپنی بیڑیاں بنانا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اور اس سے جو نقصان معاشرے کو ہو چکا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو. باقی جو چیزیں اب پتہ ہیں آپ کو کہ نیک ہونی چاہیے. مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کو اگر عورت کی طرف سے شادی کا انداز ہے تو صرف ایک چیز دیکھے کہ وہ رزق حلال کماتا ہے یا نہیں. یہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا ہے تو رزق حلال دیکھو. اگر رزق حلال ہے تو انشاءاللہ نمازی بھی ہوگا، انشاءاللہ فرما بردار بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بھی بن جائے گا، کیونکہ رزق حلال کماتا ہے، کھاتا ہے. اور رزق حلال والا ہے تو غریب بھی نہیں ہو سکتا. بولو نا یار بھائی، حلال رزق تو اگر اللہ نے حلال رزق کوئی غریب کرنا ہے تو پھر حرام ہی کمائے سارے، ایسا تو نہیں ہوتا. حلال میں اللہ نے برکت رکھی. اور اگر کہا کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے تو اس کی ماں کو دیکھو. کس کی ماں کو؟ لڑکی کی ماں کو دیکھو، اس کو پتہ کراؤ کون عورت ہے، اس کی دین کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، لڑتی بھڑتی تو نہیں ہے، بدتمیز تو نہیں ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے اس کی دنیاوی جو ایک حیثیت ہے وہ کیسی ہے. بس اتنا پوچھ لو. اگر ماں کی طرف سے گارنٹی آ گئی ہے تو خوب بہو، یہ نوٹ کر لیں، 100% بیٹی بھی ویسی ہے.
مطلب 100%. ختم. ارے فاطمہ ایسی تھی تو خدیجہ کیسی ہوگی. ہاں رضی اللہ تعالی عنہا. کیا بات. تو وہ ماں کی وجہ سے تھی نا. تو لہذا ماں کو دیکھ لو. ختم. جب امام کے پیچھے کھڑے ہیں, اتحیات پوری نہیں کی ہے مگر امام سلام پھیر دیا ہے, تو ساتھ آپ بھی کھڑے ہیں, تو کیا کریں؟ دیکھیے امام نے اگر سلام پھیر دیا ہے, اتحیات پوری نہیں کی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ امام کے ساتھ اسلام پھیر دیں, کیونکہ امام کی اتحیات ہو رہی ہے, آپ کی نہیں ہو رہی. امام کے پیچھے چلیں, آپ جو امام کر رہا ہے اسی طرح کریں. پوچھا گیا ہر وقت شیخ کا خیال رہتا ہے؟ خیالوں میں اور دیجئے مجھے, یہ ختم ہو گئے. ہر وقت شیخ کا خیال سوچوں میں رہتا ہے, خوابوں میں رہتا ہے, اور ایسا ہے تو اس کی کیا علامت ہے؟ یہ شیخ میں فنا کی علامت ہے, بہت اچھی علامت ہے کہ شیخ کا خیال اس طرح رہنا, ہر وقت ان کی یاد رہنا, ان کا خیال دل میں چلنا, یہ بہت ہی اچھی علامت ہے, یہ بڑی برکت کی بات ہے اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. سلامت رہیں. حضور کی شفاعت سب کے لیے ہے کیا؟ کافروں کے لیے بھی ہے, اور نسبت والوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آقا اسلام کی شفاعت جو ہے وہ ارشاد نے خود آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ شفاعتی لکبائر امتی, میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہوگی. تو حضور نے جتنے بڑے بڑے جو گناہ گار ہیں وہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, بڑی ایسی وجہ کہ آپ کی جو کہ شفاعت کا انداز بہت بڑا ہے, تو آپ نے فرمایا میری شفاعت کے لیے میں کبیرہ گناہ گاروں کو چنوں گا کہ وہ میری شفاعت کے حقدار ہوں گے. تو حضور کا یہ بھی ارشاد. اور پھر کافروں کے لیے تو خیر حضور اسلام ویسی بڑی نعمت ہے, آپ کی جو رحمت ہے وہ کافروں کے لیے بھی ہے. تو حشر کے دن بھی اللہ ایسا فرمائے گا, خود اللہ بھی کافروں پہ بڑا رحم کر دے گا اس دن. اللہ چاہے گا تو کرے گا, کوئی حرج نہیں ہے. نسبت والوں کا معاملہ تو ہے بڑا ہی اعلیٰ ہے, ان کے لیے تو شیخ ہی کافی ہوں گے, اور وہ تو شیخ کی طرف سے ہی برکت لے جائیں گے. آگے جانا, صحابہ تک پہنچنا, پھر حضور تک جانا تو بہت بڑی بات. بھئی وہ تو شیخ کے ساتھ ہی ہوں گے نا. اور اچھا شیخ کون سا اکیلا ہوگا؟ وہ اپنے شیخ کے ساتھ ہوگا. بولیے نا. تو یہ چین ہے نا, ایک چین لگی ہوگی, ایک پوری چین ہوگی. یا تو یہ ہاتھوں میں ہاتھ جو دیا وہ کیا ہے؟ ایک چین ہے. تو وہ اگلا شیخ کس کے ساتھ ہوگا؟ بولو. وہ اپنے شیخ کے ساتھ ہوگا. تو اس طرح وہ تو نسبت والے ہیں, وہ تو سیدھے جائیں گے, ان کے لیے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ انہیں برکت دے گا, ضرور دے گا. پوچھا کہ گھر میں تصویریں لگانی چاہیے تو کیا اس میں حکم ہوگا؟ گھر میں تصویر جو ہے وہ بس یہ ہے کہ اگر تو یادگیری سی ہوتی ہے, کوئی اچھا منظر ہے تو آپ نے لگایا ہوا ہے, مثلا جیسے کوئی آپ کعبہ شریف کے ساتھ کھڑے تھے تو کعبہ شریف کی تصویر ہے, ساتھ آپ بھی ہیں تو آپ نے لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اچھی بات. اسی طرح کوئی اور بھی کوئی والدہ صاحبہ کے ساتھ تصویریں بولو فوت ہو گئی ہیں تو والدہ صاحبہ کے ساتھ بھی ہے تو چلو لگا لی ہے. بھائی بہن ہیں آپس میں کٹھے کھڑے ہیں ایک پکچر میں, بولو سارے, تو یادگیری سی ہے, دیکھتا ہے انسان تو خوش ہوتا ہے, چلو کبھی ہم کٹھے بیٹھا کرتے تھے, آج جدا ہو گئے ہیں, کوئی کہیں چلا گیا کہیں چلا گیا, یہ بچوں کی تصویر لگی ہوئی. تو یہ اس میں کوئی حرج بولو نہیں ہوتا, یہ ایک یادگیری سی ہوتی. ہاں یہ ہے کہ جہاں آپ سجدہ کریں گے, نماز پڑھیں گے, اس میں سامنے نہ ہو, اس کو سامنے نہ لگائیں, لیفٹ رائٹ پیچھے لگی ہو, کوئی حرج نہیں ہوتی. اور یہ کہنا کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں کتا نہیں آتا, مطلب وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا, جہاں تصویر لگی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو آپ کے گھر میں ہر وقت نوٹ پڑے ہوئے ہیں, بولو نا یار, تو پھر تو رحمت کا فرشتہ کسی جگہ نہیں آتا, وہ تو اوپر ہی رہتا ہوگا آسمانوں پہ. بھئی ہر گھر میں نوٹ تو ہے نا, تو نوٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو تصویر ہوتی. تو کہتے جی رحمت کا, بھائی اس سے یہ تصویر مراد نہیں ہے, اس سے مراد وہ تصویر ہے جو عبادت کی نیت سے کافر بنایا کرتے تھے دیواروں. ایون انہوں نے کعبہ کی دیواروں پہ تصویریں بنائی ہوئی تھی, کعبہ کے اندر دیواروں پہ تصویریں اپنے بتوں کی. تو وہ اس کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بت کی تصویر ہے, اپنے گھروں میں بھی وہ بنا لیا کرتے تھے دیواروں پہ. تو وہ منع ہے, اسے منع کیا گیا. یہ جو یہ تصویریں ہوتی ہیں یہ تو آپ کی یادگیری ہوتی ہیں بس. ہاں کوئی بری نہ ہو, مطلب گندی تصویر ہے, کوئی بری تصویر ہے, بولو وہ منع ہوگی, وہ کہیں بھی ہوگی منع ہوگی. باقی یہ جو تصویریں ہیں یہ تو آپ کے گھر کے لیے. اچھا سمجھ آ گئی میری بات. میت کی تصویر گھر میں یا موبائل میں, جی بالکل کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ تصویر کھینچ لیتے ہیں, والدہ صاحبہ وصال کر گئی ہیں تو ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے تو تصویر, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چلو کسی نے کھینچ لی تصویر, والدہ کے چہرے کی لے لی, بھائی کی لے لی, اور والد کے چہرے کی تصویر لے لی, تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو ایک یادگیری کے طور پہ ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے.
اعتکاف کے لیے کیا حکم ہے، اس میں کیا پڑھنا چاہیے، اس میں ہمارا پورا ایک بنا ہوا ہے، وہ ہم سے لے لیجئے گا، ہم بروشر بنا ہوا ہے، وہ آپ کو ہم پہنچا دیں گے۔ لوگ دور حاضر میں اسلام کی فنی پوسٹ بنا رہے ہیں، کیا حکم ہے ان کے لیے؟ جی ظاہر ہے یہ ایک بڑا ہی کبھی قسم کا عمل ہے کہ آپ اسلام کو اس طرح سے جو ہے وہ پیش کریں اور داڑھی شریف کا مذاق اڑائیں اور مولویوں کے بنا کے وہ خاکے بولو، دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک وغیرہ پہ، تو یہ غلط چیز ہے، اس سے اللہ محفوظ کرے، اسلام کی تحقیر نہ کی جائے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ اگر کوئی مرید شیخ سے دور ہے لیکن خواب میں روز ان کی زیارت ہوتی ہے، تو جیسے پاس رہنے والوں کی جیسے آپ تربیت کر رہے ہیں تو کیسے ویسے بھی ہماری ہوگی۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اصل میں محبت کا معاملہ، دوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ محبت چھوڑ کے دور ہو گیا تو پھر تو گیا کام سے، لیکن اگر محبت سے ہی ہے لیکن رہتا دور ہے، جیسے حضرت سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، تو یمن کہاں اور مدینہ کہاں، بہت دور ہے، لیکن اتنا قریب ہیں کہ حضور کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہے اور حضور کے انداز بھی جانتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، جہاں بھی ہوں گے اگر محبت ہے تو تربیت ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے قریب بیٹھے لوگوں کی ہوتی ہے، یہ اسی طرح ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، تسلی رکھیں، جہاں بھی ہیں آپ محبت سے رہیں، اللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اگر کسی کو دین کی طرف لانا ہے تو کیا بہترین اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا گیا۔ بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، بس اپنے کردار کو دکھائیں، اپنی لک اینڈ فیل سے اسے دین کی طرف لائیں، اور اپنے آپ کو اسے دکھا دیں، دیکھو یار میں بھی دین پہ ہوں۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وقت آئے گا کہ وہ شخص کتنا ہی دین سے دور ہو، اگر وہ آپ کی پرسنالٹی میں دین دیکھے گا تو ضرور دین کی طرف لوٹ آئے گا۔ دیکھیں ایک جملہ میں نے رات بھی ماشاءاللہ ہمارا فالیہ میں ایک نیا مرکز اللہ نے افتتاح کرنے کی توفیق دی، وہاں میں حاضر تھا، وہاں میں نے یہی عرض کیا، میں نے عرض کیا کہ اگر آپ سے دیا نہیں جل رہا تو اس کا مطلب آپ خود بھی دیا نہیں ہیں، جی، اور اگر آپ سے خوشبو نہیں پھیل رہی تو آپ خود بھی گلاب نہیں ہیں، یہ مان لیں، یہ اچھی طرح یہ غلط فہمی نکال لیں۔ اگر آپ سے روشنی آگے نہیں جا رہی تو آپ روشنی نہیں ہیں، آپ اندھیرا ہیں، اور اگر آپ سے لوگوں کو نیکی کی تعلیم آگے نہیں جا رہی، آپ کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ نہیں کر پا رہے، آپ کوئی ایک بندہ بھی نیکی کی طرف نہیں لا پا رہے، تو اس کا مطلب آپ خود بھی نیک بولو یار، یہ مان لیں، اس کو اچھی طرح مان کے چلیں تاکہ اچھی طرح اصلاح ہو اپنی، کہ یار میں خود ابھی مطلب اس کا مطلب میرے پاس پلے شاید کوئی نہیں، اتنے لوگ ہیں کسی کو لا نہیں سکا آج تک، اس لیے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ اپنے کرم سے کردار کی بلندی سے عطا فرماتا ہے، جو حضور نے کیا، آپ نے 40 برس بولیے کردار پیش کیا، تو اسی سے لوگ اسلام کی طرف آئے تھے، باقی جو قرآن ہے وہ تو 40 سال بعد اترا ہے، اور نماز روزے کا حکم بعد میں آیا۔ زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اسلام سادہ مذہب ہے اور طریقت کو کہہ کے آپ نے اسے مشکل کہہ دیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بہت اچھا سوال کیا گیا۔ بھئی طریقت تو اور آسان کر دیتی ہے آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں مشکل کر دیا، بھئی طریقت سے تو آپ کی نماز اور آسان ہو گئی اور بہتر ہو گئی ہے نا، بولو، تو آپ اسے کہہ رہے ہیں مشکل کر دیا، مشکل کیسے کر دیا؟ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کو کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، آپ کی نماز 2 نفل آپ پڑھیں گے تو 100 رکعت سے بہتر ہوگی، تو آسانی کر دی کہ مشکل کر دی؟ بھئی 2 رکعت پڑھے ہیں اور اس کا نور 100 رکعت سے بڑھ گیا، تو وہ تو آسان کر دیا نا آپ کے لیے۔ 100 رکعت پڑھتے تو آپ کا جسم تھک جاتا، آپ کا مطلب پسینہ چھوٹ جاتا، وضو اتنی دیر رہ سکتا 100 رکعت، تو 2 رکعت پڑھی ہے لیکن نور 100 رکعت والا آیا ہے، تو آپ کے لیے تو آسانی کر دیا ہم نے، طریقت نے تو آپ کی زندگی آسان کر دی، یہ غلط ہے۔ پوچھا گیا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بہت بڑا عمل ہے، کوئی اور ہے سوال؟ جی ختم ہو گئے، بس ادھر سے کوئی اور ہے؟ بچیوں کی طرف سے تو پوچھ لو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن بدلے میں بندہ ناکام رہتا ہے، یعنی وہ ریاکشن غلط ہو جاتا ہے، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے مراد یہی ہے کہ آپ نے اس کی کفالت کرنی ہوتی ہے، اور یہ بھی بڑا ضروری عمل ہے کہ اگر آپ نے کسی کفالت کی ہے تو آپ نے اس سے رزلٹ نہیں لینا، آپ نے اللہ سے لینا ہے۔
ایسی ہے. تو اللہ سے چونکہ رزلٹ لینا ہے تو وہ کیسا ہی آگے آپ سے ریجیکٹ کرے یا کسی طرح کا سلوک کرے، تو اگر آپ یہی توقع کریں گے کہ یہ بھی میرے ساتھ بہت ادب سے پیش آئے، پیار سے رہے، تو اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی نیکی ضائع ہو گئی. اللہ آپ کو اجر دے گا. تو آپ اس کی ریئیکشن کو چھوڑ دیں، آپ اللہ سے اجر لیں گے اور اللہ ضرور دے گا. اگر کوئی درود ناریہ اس نیت سے پڑھے کہ مجھے ہر لمحہ حضور کا دیدار میسر رہے. دیکھیں درود ناریہ جو ہے یہ تو آپ کی سوچوں کو بلند کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور یہ صرف اسی لیے دیا جاتا ہے، میں تو اس کی سارا تھیم یہی سمجھاؤں، اس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے چھوٹی سوچیں نکال کے انہیں بڑی سوچوں کی طرف لے جایا جائے، ان کا ذہن وسیع کیا جائے، ان کو اندر سے جو ہے وہ نکلنے کا موقع دیا جائے. جو کنویں کے مینڈک جو بنے بیٹھے ہیں، بولو کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، اندر ہی بس ایک چھوٹی زندگی کی توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے. درود ناریہ بتاتا ہے انہیں کہ نہیں، باہر سمندر موجود، ادھر جاؤ، سمندر میں جاؤ، ذرا اس طرف رجحان کا وہ ذہن دیتا ہے. اور درود ناریہ کا اصل تھیم ہی یہ ہے. تو اگر کوئی ایسی دعا کر رہا ہے کہ مجھے ہر لمحہ حضور کا دیدار میسر رہے، تو مجھے کہنا چاہیے کہ تمہارا ذہن ایسا ہے کہ اللہ تمہیں مبارک کرے، تم نے اتنی بڑی دعا مانگ لی ہے کہ ہر لمحے حضور کا دیدار ہوتا رہے. میں اس پہ کیا عرض کروں سوائے یہ کہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ایسے ذہن، ایسی سوچیں کہ جو اتنا بڑا سوچ لیتی ہیں اور ڈرتی نہیں ہے ذرا بھی کہ اب ہر لمحے حضور کا دیدار اللہ معاف فرمائے. بھائی حد ہوگی، کہاں کہاں انسان ہوتا ہے بھائی. آپ واش روم میں بھی تو ہیں نا، آپ اور بھی تو جگہوں پہ جاتے ہیں، بہت سارے، ہر لمحے حضور کا دیدار مانگ لیا. تو لیکن یہ سوچ کی ایک بلندی ہے، اس میں اللہ خوش ہوتا ہے، رسول خوش ہوتا ہے کہ میری طرف ایک شخص نے ایسا رجحان کیا، کہتا ہے میں ہر لمحے ہی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ مبارک کرے، یہ بہت اچھا ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسی سوچ لانی چاہیے. پوچھا گیا کہ اعتکاف میں شوہر سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ لو، اعتکاف میں شوہر سے بات چیت نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے آپ نے؟ بھائی جس سے بھی چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. باپ سے، بھائی سے، ماں سے، شیخ سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں، یہ قرآن کی آیت بتا دیں، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں یا پڑھنا چاہ رہی ہوں. اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ جو ہم نے مشہور کر دیا اعتکاف کو کہ خواتین کا اعتکاف اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ کمرے میں جائے گی، قید ہو جائے گی، کسی سے بات نہیں کرے گی کوئی، اور 10 دن کسی کو منہ نہیں دکھانا. تو یہ ایک جیل کی طرح کا تصور دیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. اعتکاف ایسا نہیں ہوتا. تسلی سے بیٹھیں، بس اس کمرے سے باہر نہیں جانا آپ نے اگر کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ کے پاس آپ کی والدہ کے بیٹھے، بھائی بیٹھے، شوہر اندر آ جائے، کچھ وقت کے لیے بیٹھ کے باتیں کریں، چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. ملیں آپ سے آ کے، آپ بات کریں. بلکہ ایک بچی مجھے بتانے لگی کہ میں نے اعتکاف کیا تھا تو مجھے کسی نے کہہ دیا کہ تم نے کس سے بات نہیں کرنی، تو میں نے پھر وہ پرچیاں لکھ کے نیچے میں بیٹھتی رہتی تھی دروازے سے نیچے، پرچیاں لکھ کے. تو وہ ساری رات پرچیاں بھیجتی رہتی، کوئی سنتا ہی نہیں تھا. صبح پرچیاں پڑھتے تھے سارے، تو اتنی دیر میں اندر فوت ہو جاتی تھی. تو بھائی یہ ایسے نہیں ہے اعتکاف. آپ دروازہ کھٹکا دیں یا باہر سے نکل کے آواز دے لیں، آواز دے دیں، کھولیں دروازہ، امی جی، ابو جی، بات کر لیں. آپ اتنا مشکل کر دیا اعتکاف کو کہ لوگوں نے ویسے پہلے لوگ بے دین ہے، بولو نا یار جی، پہلے ہی بے دینی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے اور اوپر سے اعتکاف اتنا مشکل کر دیا. اعتکاف ایسا تو نہیں. آپ جائیں حرم میں، انشاءاللہ لاکھوں لوگ وہاں اعتکاف کر رہے ہیں. ایسے ہی بولیے، عورتیں بھی کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، بے شمار اعتکاف. اس لیے سب سے باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. تراویح کی نماز کچھ خواتین 8 یا 12 پڑھتی ہیں. اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کر دی ہوئی ہے کہ تراویح کی نماز پورے 20 رکعت ہے اور یہ 20 ہی رہے گی. آپ چاہے 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں، یہ 20 نہیں، 20 سے کم نہیں ہونی کبھی بھی. یہ تو آپ کے لیے 12-10 ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کے لیے یہ 20 ہی ہے اور 20 ہی رہے گی. آپ نے 20 ہی پڑھنی ہے تو یہ ادا ہونی ہے، ورنہ یہ نہیں ہونی. اور اس کا ثواب بھی جاتا رہے گا. وہ جو 12 پڑھی ہیں وہ بھی صفر ہو گئیں. گھر میں سارے ایک ہی حضرت کے مرید ہیں، لیکن والدین بات کو ویسی اہمیت نہیں دیتے. بیٹے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نہیں کہا ہے، ماں باپ کی بات نہ سنیں، اپنی بیوی بچوں پر دھیان دیں، تو کیا حکم ہوگا؟ بڑا اہم سوال کیا گیا. دیکھیے سادہ سی بات ہے کہ اگر اسلام نے جو ارشاد فرمایا تیرے 3 باپ ہیں. کتنے باپ ہیں؟ یہ حدیث سنیں. 3 باپ ہیں. پہلا وہ ہے جس کی وجہ سے تو جنم لیتا ہے، تو ظاہر ہے تیری پیدائش ہوئی اور وہ تیرا باپ ہے، ظاہر اللہ نے اسے رتبہ دیا
تیرا والد ہے. دوسرا وہ ہے جس نے تجھے اپنی بیٹی، جس کے ساتھ تیری شادی ہوئی ہے، جس بیٹی کے ساتھ، جس کی وہ بیٹی ہے، وہ بھی تیرا باپ ہے، یعنی تیرا سسر. اسے بھی حضور نے کیا کہا؟ باپ کہا. تو فرمایا یہ تیرا دوسرا باپ ہے کہ ظاہر ہے اس نے اپنی بیٹی تجھے دے دی ہے اور بہت بڑا اپنا جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دیا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی تیرا باپ ہے، اس کی عزت بھی باپ جیسی. اور فرمایا تیسرا وہ ہے جس نے تجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا، جس نے تجھے اللہ کی طرف راغب کر دیا اور تجھے دین کا علم دیا، تجھے قرآن سکھایا یا نیکی کی تعلیم دے دی، تو وہ تمہارا استاد ہے. تو یہ استاد یا بیٹا وہ تمہارا والد ہے. تو یہ 3 والدین ہیں. بولو. تو صحابہ نے پوچھا حضور اب آپ نے تینوں بتا دیا، اب ہمارے ذہن میں تو سوال آیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کون سا باپ بہتر ہے؟ کیا تینوں ایک جیسے ہیں؟ کیا تینوں ایک ہی درجے کے ہیں؟ کیا تینوں ایک ہی؟ صحابہ نے پوچھا نا. بولو کہ کیا تینوں ایک ہی درجے پہ ہوں گے، ہم سب کی عزت ایک جیسی کریں، یا ان میں سے کوئی بڑا بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں صحابہ، تیسرے باپ کی عزت دونوں باپوں سے زیادہ ہے. تو حضور نے تخصیص کر دی تیسرے باپ کی. یہ آپ کی حدیث میں موجود ہے. اب اس سے مراد یہ نہ لی جائے کہ وہ تیسرا باپ اتنا عام ہو جائے کہ آپ پہلے والدین کو بالکل نظر انداز کر کے اور یہ کہیں جی اب میں نے حضرت صاحب کے ہی در انور پہ رہنا ہے، میں نے وہاں جا کے جھاڑو دینا ہے، میں نے وہاں جا کے ہی برتن دھونے، اور آپ کا کام یہ میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجھے تیسرے باپ کی عزت زیادہ کرنی. تو آپ جاہل آدمی ہے بھائی. وہ جو تیسرا باپ ہے وہ تجھے یہ سکھائے گا کہ اس پہلے باپ کی عزت کتنی کرنی. وہاں سے تمہیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ اس پہلے باپ کی عزت کیا ہے. وہاں جاؤ. اللہ جیسے دیکھیں نا، اللہ رسول کی طرف بھیجتا ہے، بولیے، اور رسول اللہ کی طرف. تو ایسے ہی ہے، جب آپ تیسرے باپ کی خدمت میں جائیں گے تو وہ پہلے باپ کی عزت سکھائے گا، وہ صحیح بتائے گا کہ اصل باپ تمہارا پہلا کون ہے اور اس کی عزت کیسے کرنی. تو اس لیے تسلی رکھیں، دونوں کو مینج کریں اور پورے انداز سے چلیں تاکہ یہ معاملات خراب نہ ہوں. جی پوچھ لیں. بس آخری بات. جی 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 ایک جلدی پوچھ لیں، 4 پائی نہ بچانی پڑ جائے مجھے. اس کے علاوہ اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اگر وہ نظام کا حصہ بنے یا وہ ہیڈ کو بنا دیا جائے، تو وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی اس اہل سمجھتے ہیں، تو کیا اس میں کیا ہو سکتا ہے وہ نظر سے تھپکی سے وہ کام چل جائے جو انسان ایک پروسیس سے گزر کے بنتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ. دیکھیے یہ جو آج ہمارے خانقاہی نظام کی تباہی بربادی ہے، اس میں ایک آپ نے جو یہ بات کہی ہے اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ جو آپ نے بھی کہا کہ ہمارا خانقاہی نظام اس سے بالکل برباد ہو چکا ہے. کہ آپ نے ایک بالکل غیر تربیت یافتہ شخص ہے، چاہے وہ کسی پیر کا بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، ایون مجھے کہنے دیں سادات میں سے، آقا دو جہاں کی آل میں سے، لیکن اس سے تربیت نہیں لی ہوئی اور وہ تربیت سے نہیں گزرا، اس پروسیس سے نہیں گزرا، اور آپ نے اسے مسند دے دی ہے. تو اس سے اب جو فساد ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ غیر تربیت، آپ دیکھیں حکمران دیکھ لیں اس وقت ہمارے جو غیر تربیت یافتہ ہیں، پورے ملک کا کیا اشر کر دیا انہوں نے. اتنا خوبصورت ملک، اتنا اعلیٰ ملک، حضور کے درودوں والا ملک، ولیوں والا ملک، اتنی چیریٹی دینے والا ملک، اتنی صدقہ و خیرات کرنے والا ملک. ابھی کل میرے بیٹے نے کتنی اچھی بات کہی کہ اگر ہم صرف 1 روپیہ بھی روز دے دیں ہر بندہ تو 32 کروڑ تو ایک دن میں اکٹھا ہو جانا ہے. میں اس وقت سوچ رہا تھا بات اس نے بڑی اچھی کی ہے، لیکن وہ 32 کروڑ سنبھالے گا کون؟ کہاں رکھیں گے آپ وہ 32 کروڑ؟ آپ کو اعتماد ہی نہیں کسی پہ. وہ 32 کروڑ کو لے کے نکل جائے گا، امریکہ چلا جائے گا، بدبخت کھا پی لیں گے سارے 32 کروڑ ایک دن میں. عوام ہماری، آپ 32 کروڑ کہہ رہے ہیں، وہ ایک دن میں 1000 روپے ایک بندہ دے سکتا ہے، ایک دن میں کروڑوں اربوں کھٹا ہو سکتا ہے. لیکن عوام جانتی ہے کہ بدبخت اوپر جو بیٹھا ہوا ہے یہ غیر تربیت یافتہ شخص، اسے 32 کروڑ مل بھی گیا تو یہ لے جائے گا کہیں اور. بس یہ المیہ ہے. اللہ ہمیں سے بچا لے. میری آپ کو نصیحت ہے، آپ اس نظام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ چھوڑیں باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پیرس میں کیا ہو رہا ہے، باقی ٹھیک ہے اللہ کرے گا، اللہ کا دین ہے، بولو اللہ چلانے. آپ اپنے اس نظام کو دیکھیں جو آپ کو دیا گیا ہے. آپ نے کسی غیر تربیت یافتہ کو اس کے اوپر نہیں آنے دینا انشاءاللہ. یہ وعدہ کرتے ہیں آپ؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. نہیں آنے دینا اس کو اوپر. اس کے خلاف آپ نے خود دیوار کھڑی کر دینی ہے. جی آپ کس پروسیس سے آ رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ فلاں کی اولاد ہوں گے،
لیکن آپ باقاعدہ اس طرح سے نہیں گزرے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہمارا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں جا کے جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے اور انہیں اپنا سب کچھ سمجھ کے تو سب کچھ بنا لیتے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں ہونے دینا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میرے خلفاء نوٹ کریں، خلفاء میری بچیاں نوٹ کریں، میرے بچے نوٹ کریں. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس نظام کو شفاف رکھنا ہے انشاءاللہ، اور پروسیس سے گزرنا ہے. اور حضور نے جس طرح گزارا، سیدنا ابوبکر کو گزارا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، حضرت عمر کو گزارا پروسیس. ہاں، حالانکہ آپ کے گھر میں حضرت علی ہیں، بولیے، اپنے گھر میں ہیں، خود پالا ہے پہلے دن سے، بلکہ اپنے لعاب سے پہلا انہیں گٹی دی تھی، یاد ہے؟ حضرت علی کو اپنے لعاب سے گٹی دی ہے، بلکہ پہلا چہرہ حضرت علی جب آپ کی گود میں آتے ہیں تو پہلا چہرہ حضور کا دیکھا آنکھیں کھول کے. ان کو خلافت نہیں دی آپ نے، حضرت ابوبکر کو دی، کیونکہ اس آپ نے جو یہ عمل کر کے مثال دی ہے، اللہ ہمیں اس پہ رکھے، آمین کو. اور ہماری جو خانقاہی نظام کی تباہی اور بربادی ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ کر لے. اور یہ جو آپ نے پوچھا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے اس پہ رہنا ہے کہ میرا، بیٹھو ذرا، کہ میرا جو ہے نا، میرا جو آستانہ ہے یا میری یہ جو خانقاہ ہے، اس کے اندر غیر تربیت یافتہ شخص نہیں آ سکتا انشاءاللہ. جی جی یہ جو اسلام میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی لا رحمانیت فی الاسلام، کوئی نماز میں چھوٹ ہے، روزے میں رکان اسلام ہے، اس سے جی. یہ جو شادی انسان اپنے حساب کے مطابق صرف نکاح ہی کر سکتا ہے، تو یہ لوازمات کا قرض اٹھا بس یہ بہت بری عادت ہے، اسی سے تو ہمارا معاشرہ آج ڈکلائن کی طرف چلا گیا ہے. اللہ آپ سب کو توفیق دے، آپ اس کو بدلیں انشاءاللہ، اور آپ اس کو چینج کریں. شادیوں میں سادگی لائیں، جتنی زیادہ سادگی لائیں گے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. اس کو ضرور کریں. اور جب اللہ نے دیکھیں بڑی اچھی بات کی کہ نماز میں چھوٹ دی ہوئی ہے، تو آپ نے شادی میں کیوں چھوٹ نہیں لی؟ بھئی نماز میں چھوٹ ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، بولو، لیٹ کے پڑھ لو. روزہ ہے تو کوئی بات نہیں، مسافر ہو تو چھوڑ دو، حج تم پہ فرضی نہیں ہے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں. تو اللہ نے ہر جگہ اتنی بڑی بڑی باتوں میں چھوٹ دے دی ہے، تم شادی میں کیوں چھوٹ نہیں لیتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یار، کس طرح سمجھائیں. تو اللہ توفیق دے آپ کو. آپ نے، میری بچیوں نے اس پہ سٹیپ لینا ہے، اپنے گھر میں خود یہ بات کرنی ہے کہ مجھے سادہ شادی چاہیے، اور آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق دے. کیا ہم اپنے لیے کلمہ پڑھ کے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھیں، 1.25 لاکھ بار پڑھ لیں. قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، یہ میں نے عرض کیا ہے. اگر کسی نے بیعت ہونا ہے تو ہاں جی انشاءاللہ سنڈے کو ہماری بچیاں جنہوں نے بیعت ہونا ہے وہاں انشاءاللہ حاضری دیں سنڈے کے وقت. 100 کے اٹھنے کے بعد کیا عشاء کی نماز ہو جاتی ہے؟ جی عشاء کی نماز صبح فجر کی اذان تک اس کا وقت ہوتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، تیرا دین سکھایا، تیرے دین کی مولا یہ گفتگو کی، بہت سارے دلوں میں سوال لوگوں کے رہ گئے ہوں گے، اللہ تو خود ہی انہیں جواب عطا فرما، اور جو مولا ہوئے انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کر. ہمیں مولا اپنے دین کی صحیح فہم اور سوچ کی طرف لے جا. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ذہن کو وہی دین سکھا دے. ہمیں وہی دین عطا کر جو محمد عربی لے کے آئے، آقا دو جہاں جو دین لائے، ہمیں اس دین کی طرف پھیر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ. خواتین آج پڑھ کے جائیں گی صلاۃ و تسبیح، کہ آج جمعہ ہے، صلاۃ تسبیح پڑھ کے جائیے گا، خلقے لگا لیں. باقی سب کو اجازت.